سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر کھا جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حسد ہے کیا؟ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پاس نہ ہو اور کسی دوسرے کے پاس ہو. ایسی کوئی بھی چیز جو اپنے پاس نہ ہو اور دوسرے کے پاس ہو، یا اپنے پاس اگر ہے تو وہ کم مقدار کے اندر ہے اور دوسرے کے پاس زیادہ مقدار کے اندر ہے، تو اس زیادتی کے بارے میں یا نہ ہونے والی شے کے بارے میں کسی کے ساتھ دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حسد. تو حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا چلا جائے، جتنی بھی قیمتی نیکیاں ہوں، ساری نیکیوں کا کر لینا ایک طرف اور حسد کرنا دوسری طرف. حسد جو ہے اس ساری کی ہوئی نیکی کو کھا جائے گا. جب ایک حسد کے کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر چاہے کسی بندے نے کتنی بڑی داڑھی رکھ رکھی ہو، اس کے ماتھے کے اوپر جیسے مرضی نشان سجدوں کے بن جائے، روزے رکھ رکھ کے بھوکا رہ رہ کے پیٹ جو ہے اس کی کمر سے لگ جائے، وہ ساری شکت چاہے حج اس نے کر لیے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، صدقہ خیرات خرچ کر دیے، جتنا کچھ بھی خرچ کر دیا ہے تو سارا نیکی نا. تو یہ نیکی اس کے حسد کرنے کی وجہ سے ساری کی ساری ضائع. اور جب نیکیاں ضائع ہو جائے تو باقی چیز بچتی ہے برائیاں. نیکیاں ختم ہو جائیں تو باقی بچ جائیں گے گناہ، اور وہ بغیر حساب کے دوزخ میں چلا جائے گا. حساب تو تب ہو کہ کچھ کام نفع والا ہے، کچھ کام نقصان والا ہے، پھر اس کا حساب کتاب کیا جائے کہ کتنا گھاٹا ہے کتنا منافع ہے. جب حسد ساری نیکیوں کو کھا گیا تو باقی کیا بچے گا؟ باقی تو سارے کے سارے نیکیوں کو تو کھا گئی اس کی حسد والی طبیعت. تو باقی سارے کے سارے جتنا بچا اس کے پاس گھاٹے والا سودا بچ گیا، سارے کے سارے گناہ، سارے کے سارے جرم اس کے پاس بچ گئے. تو وہ بلا حساب دوزخ میں چلا جائے گا. اگر کوئی ایک بھی نیکی پلے ہوگی تو پھر اس کا حساب ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا. حساب کے بعد تول کے اندر اگر نیکی اس کی آ جائے گی تو پھر وہ ایک نیکی اس کو لے کر چلی جائے گی جنت میں، دیر میں صحیح. دوزخ کا، آگ کا، مشقت کا وقت گزارنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جس شخص کے پاس حسد نہیں ہے، جو حسد نہیں کرتا، تو اس کی نیکیاں جتنی بھی کما رکھی ہوں گی اس کی نیکیاں کم نہیں ہوں گی، اس کی نیکیوں کو زوال نہیں آئے گا. وہ ایک ایک نیکی بھی کرتا چلا جائے گا، اس کا ڈھیر لگ جائے گا، بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا نیکیوں کا. اتنی نیکیاں اس کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی کہ پھر اس کے گناہ دبتے چلے جائیں گے. اس کی نیکیوں کے نیچے اس کے گناہ دبتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ معافیاں عطا فرماتا چلا جائے گا اس کو. تو نیکیاں اتنی ہو جائیں گی، جس طرح گناہ زیادہ ہو گئے تھے نیکی نہ بچی تو وہ ڈائریکٹ دوزخ میں چلا گیا بغیر حساب کے. اسی طرح اگر نیکیاں بڑھ جائیں گی تو بلا حساب جنت میں چلا جائے گا.
یہ باریک سے ایک مسئلہ ہے، بڑا سا آسان سمجھنے والا، کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے حسد کا کہ اس کے کرنے سے ہم کسی کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کسی کا ہم نقصان نہیں کر سکتے حسد کر کے۔ ایک بندہ نوکری کے اوپر ہے، ایک بندے کے پاس دولت ہے، ایک بندے کے پاس حسن ہے، ایک بندے کے پاس طاقت ہے، ہم اپنے آپ کو سڑا کے، جلا کے، حسد کر کے اس کی نہ تو ملازمت ہم ختم کر سکتے ہیں، نہ اس کا رزق بند کر سکتے ہیں، نہ اس کی طاقت کو سلب کر سکتے ہیں۔ جب ہم کر کچھ نہیں سکتے، اس کا تو کچھ نہ بگڑا جس کے ساتھ ہم نے حسد کیا، اس کا تو کچھ بگڑا نہ، بگاڑا تو ہم نے سارے کا سارا۔ تو ایسی مشقت کرنے کا، ایسا حسد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر ایک معاملہ تو یہ ہو گیا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن بات وہاں تک محدود نہیں ہے دوزخ میں جانے کی۔ دوزخ مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، جب فیصلہ ہوگا، اس ٹائم جائے گا دوزخ میں۔ لیکن سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب اس شخص کی فطرت میں نیکی کے خلاف ایسا جذبہ پیدا ہو گیا جو نیکیوں کو کھانے والا ہو۔ نیکی کا جو جذبہ ہے یہ سوچ سے پیدا ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ سوچ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہماری سوچ میں ہوتا ہے کہ یہ بھلائی کا کام ہے، اسے ہم نے کرنا ہے۔ اور جب حسد والی کیفیت اس میں پیدا ہو جائے گی تو اس میں فلاح والا عنصر، فلاح والی سوچ، خیر والی سوچ، بھلائی والی سوچ، وہ ساری کی ساری اس میں ختم ہو جائے گی۔ تو جب کسی شخص میں بھلائی والی سوچ ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ہر چیز کو، اس پیمانے کو، ہر کام کرنے سے پہلے اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھے گا، جلتے ہوئے دیکھے گا کہ کسی سے بڑھنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، کسی کو نقصان دینے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو سوچ پیدا ہوگی، اس کی سوچ اسے پہلے معاشرتی طور کے اوپر خراب کرے گی اور آخر کے اندر آ کے اس کے گھر بھی خراب ہو جائے گا، تو یہی جہنم بن جائے گی اس کے لیے زندگی۔ تو حسد ایسی چیز ہے کہ جو آخرت میں تو اس نے جہنم دینا ہی ہے، حسد کی وجہ سے جہنم اسے مل ہی جائے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کا سکون برباد ہو جائے گا۔ پھر نفسیاتی امراض کا شکار ہوگا، پھر اسے کبھی نیند نہیں آئے گی، کبھی اسے مختلف آوازیں سنائی دے گی، کبھی کچھ، وہ ذہنی طور کے اوپر ڈسٹرب ہو جائے گا اور گھر والوں کے لیے باعث مصیبت بن جائے گا۔ تو کیسی پھر اس کو نہ اس کا کمایا ہوا مال کام دے گا، نہ اس کی اولاد کام دے گی، نہ اس کو معاشرہ اچھی نگاہ سے دیکھے گا، وہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک ایسی عادت جسے ہم برا نہیں سمجھتے، کیوں برا اسی لیے سمجھتے کہ وہ ہمارے دل کے اندر، دل کی ایک کیفیت ہے، ہم کسی کو نہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حسد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ہمارے اندر کی بات ہے، ہم اندر سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ بیماری کون سی ہے۔ پھر اللہ کے قرآن نے کہا کہ تم صرف حسد کرنے والے ہی نہیں، بلکہ جو حسد ہے اس بیماری سے بھی بچو۔ تو اس کے لیے سورت نمبر جو ہے قرآن پاک کی 113 نمبر، پہلی سورت، آخری جو سورت ہے اس سے جو پہلے سورت ہے وہ سورت الفلق، اس میں کھول کے اس بات کو بیان فرمایا اور ساتھ میں جادو والوں کا بھی ذکر کیا کہ ان لوگوں سے بچنا ہے، اس کے لیے بھی پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں حسد والوں سے بھی، جب حسد کرنے والوں سے ہم نے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تو بچا ان حسد کرنے والوں سے، مجھے اس پارٹی میں شامل ہونے سے بچا لے، مجھے ان کے تکلیف دینے سے بچا لے، کہ جو یہ تکلیف دہ کام کر رہے ہیں اس سے مجھے بھی بچا لے اور ان کے اثرات سے بھی بچا لے۔ اور اسی طرح پھر جادو سے بھی کہا کہ جادو سے بھی اللہ تعالیٰ تو پناہ میں رکھ، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ سوائے شر کے علاوہ ان کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شر رہیں اور دوسروں کے لیے بھی باعث شر نہ بنے۔